علیکم، میں امداد سمرو۔ کراچی کی قسمت اچھی ہے کہ بچ گیا، ورنہ دہشت گردوں نے شہر کو بموں سے اڑانے کا خطرناک منصوبہ بنا رکھا تھا اور شہر کے قریب 2000 کلوگرام سے زیادہ بارودی مواد جمع بھی کر لیا تھا، لیکن پھر پکڑے گئے۔ کراچی کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اب کراچی سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے، اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر کے معاملات بہت زیادہ گڑبڑ، اور کہانی کھلتی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف میں لڑائی کیوں ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے، نظر دوڑائیں گے، تو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا، جو آگے چل کے جب میں تحریک انصاف کے معاملات پر بات کروں گا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ بہت سے معاملات میں بازی لے رہی ہیں۔ ایک اور معاملہ، انہوں نے علماء کے متعلق ایک فیصلہ کیا تھا، ان کو اعزازیہ دینے کا، یعنی امام مساجد جو ہیں ان کو، مسجد کے پیش امام کو اعزازیہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس میں اب انہوں نے اس پر عمل درآمد مشروط شروع کروا دیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور شرط بڑی کڑی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے والے علماء کو نہ صرف اعزازیہ نہیں ملے گا، ماہانہ رقم نہیں ملے گی، بلکہ پھر ان کو ہتھکڑیاں بھی لگے گی۔ تو آغاز کراچی سے کرتے ہیں جی۔ کل کراچی میں سی ٹی ڈی نے پریس کانفرنس کی، سی ٹی ڈی حکام نے، اور انہوں نے بتایا کہ جی کراچی شہر کے ساتھ ایک شہر کا حصہ ہی ہے پسگردائی میں، رئیس گوٹ، یعنی بلوچستان کے ساتھ جو علاقہ ہے کراچی کا، وہاں پر ایک دہشت گردوں نے آماج گاہ بنا رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں سے 2000 کلوگرام بارودی مواد قبضے میں لیا، اور ایک دہشت گرد ہوئے گرفتار، اور ان کی نشاندہی پر مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے اور کچھ فرار بھی ہو گئے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی اظفر محسر، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ ان کی اور آئی ایس آئی کی مشترکہ انٹیلیجنس اپنا بیسڈ آپریشن تھا، اور وہاں پر صرف بارودی مواد نہیں بلکہ بنے ہوئے بم، یعنی وہ مواد جس کو بس لے جا کر مطلوبہ جگہ پر نصب کرنا تھا اور پھاڑنا تھا، آئی ای ڈیز وہ تک وہاں سے ملی ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہاں پر جو ہے وہ شہر کو تباہ کرنے کا مواد ملا۔ اب بتایا یہ گیا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے یہ بلوچستان سے پہاڑی راستوں کے ذریعے لایا گیا۔ اب ظاہر کراچی کو جو جانتے ہیں اور اس پوری ٹرین کو جو جانتے ہیں، یہ کھیرتھر کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایک تو کراچی کو جو بلوچستان کی طرف سڑکیں جاتی ہیں، وہاں پر تو ناکے لگائے جا سکتے ہیں، ہب والی سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ، لیکن جو پہاڑوں سے اتر کر آتے ہیں بیچ کے راستوں سے، تو ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایک جگہ کو ٹریس کرنا، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس تھی جس بنا پر یہ لوگ پکڑے گئے۔ اب یہ انٹیلیجنس رپورٹس کیا تھیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب میں آپ کو کچھ میرے جو سورسز ہیں وہاں کراچی پولیس میں اور دیگر سورسز میرے، ان سے میری بات ہوئی اس معاملے پر، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب 11 مارچ کو گزشتہ برس 2025 کو دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو بولان کی پہاڑیوں میں اغوا کیا، یرغمال کیا، وہاں پر خون ریزی کی، پھر دہشت گردوں کے خلاف سخت قسم کا آپریشن ہوا، ان سب کو مارا گیا، اور مسافروں کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر اے پی ایس کی بس پر خضدار میں حملہ کیا گیا۔ تو اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اس سے آرمی چیف کا خطاب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور اس کے بعد ایک اور تقریب ہوتی ہے جس سے وہ خطاب کر کے انہوں نے ایک جملہ جو کہا تھا کہ اب پاکستان سافٹ اسٹیٹ نہیں، ہارڈ اسٹیٹ بن کر دکھائے گا۔ اس پر تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے باتیں بھی لوگوں نے کی، تحریک انصاف والے اس کو اپنے لیے ہارڈ اسٹیٹ سمجھتے تھے، کچھ لوگوں نے اس کو کسی اور حوالے سے کہا، لیکن ان کا جو پیغام تھا اور اس کے بعد جو ایکشنز ہوئے بلوچستان میں، تو پھر
کچھ رپورٹس آئیں منظر پر بیچ میں کہ دہشت گردوں نے، کیونکہ یہ جو سی ٹی ڈی کے حکام نے جو پریس کانفرنس کی، لاڑک صاحب نے اور محسر صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ یہ بی ایل اے مجید بریگیڈ جو ہے وہ کراچی کو بموں سے اڑانا چاہتا تھا. بڑی کاروائی کراچی میں اور سافٹ ٹارگٹس شہر میں انہوں نے سویلین آبادیوں کو یا سول مارکیٹس کو، بازاروں، عام مقامات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا، ان کا سازش تھی. تو یہ رپورٹس آئی تھیں کہ کیونکہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن ہو رہے ہیں تو اب وہ پنجاب اور سندھ میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنائیں گے. ایون وہ جو جعفر ایکسپریس تھی وہ بھی سافٹ ٹارگٹ تھی. اس سے پہلے وہ فوجی کانوائے کو، فوجی چھاونیوں کو، فوجی قلعوں کو نشانہ بناتے رہے، فوجی قلعے جو ہیں ان کو نشانہ بناتے رہے. لیکن پھر وہاں پر سیکیورٹی سخت ہو گئی یا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئیں تو انہوں نے وارداتیں پھر کرنا شروع کر دی سافٹ ٹارگٹس کے اوپر. تو یہ اسی طرز پر کراچی کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے. اور سیکیورٹی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد اور بی ایل اے، بی آر اے یا یہ جو جتنے بھی گروپس ہیں دہشت گردوں کے، یہ پنجاب اور سندھ کے شہروں کو نشانہ بنائیں گے، بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے اپنی طرف سے تو انہوں نے کارروائی پوری کر دی نا، واردات کر دی تھی، لیکن وہ پکڑے گئے. تو وہ بیسیکلی وہاں کیونکہ ان کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے بلوچستان میں، تو اس لیے وہ گنجان آباد شہروں کا رخ کر رہے ہیں. لیکن پھر وہ کیا کہاوت ہے کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتے ہیں. تو وہی ان کے ساتھ ہوا. اب کراچی کوئی پہلی بار ٹارگٹ پر نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. میں نے تھوڑے سے کچھ کوئی 8-10 جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں اس کا میں نے ذرا سرچ کر کے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں، جس کا براہ راست بی ایل اے مجید بریگیڈ سے تعلق تھا. اکتوبر 2024 کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ. اس میں کار سے حملہ کیا گیا تھا چینی انجینئر سے جن کو نشانہ بنایا گیا تھا. دو چینی شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں بڑا اچھا خاصا ڈیمیج ہوا تھا پاکستان کو اس دہشت گردی کی وجہ سے. لانڈھی میں جاپانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا 2024 اپریل، اور مانسرا کالونی، اور اس میں جو سیکیورٹی والے تھے انہوں نے جاپانی شہریوں کو بچا لیا تھا، لیکن جو دہشت گرد اس نے اپنے آپ کو خودکش دھماکے سے اڑا دیا تھا. پھر دسمبر 2025 آخری ہفتے میں ابھی ریسنٹلی ایک بچی کراچی میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار ہوئی ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ جن کو انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بی ایل اے والوں نے اس کو ٹرینڈ کیا، اس کی ذہن سازی کی اور اس کو خواب دکھائے طرح طرح کے، اور اس کو خودکش حملے کے لیے تیار کیا. لیکن بہرحال وہ بچی پھر بازیاب ہو گئی، ریسکیو ہوئی، اور اس کو پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا. اسی طرح کی ایک خاتون تھی شاری بلوچ، کراچی یونیورسٹی حملہ ہے 2022 کا. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر چینی اساتذہ کی وین کو نشانہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس وین میں کوئی 3 اساتذہ تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر 2022 بی ایل اے کے 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا، دھاوا بولا، سیکیورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. وہ بھی بڑا ایک فلمی سین تھا. اچھا وہ سندھ پولیس کا وہ جوان تھا، مجھے یاد ہے وہ واقعہ، وہ جیسے ہی اندر داخل ہو رہے تھے تو اس نے وہیں 4 کو پھڑکا دیا موقع پر ہی. وہ بڑا دلیر جوان. اچھا اس کے علاوہ کلفٹن میں چینی کونسل خانے پر حملے کی کوشش کی گئی تھی 2018 میں، یہ ناکام بنایا گیا. تو یہ چیدہ میں نے واقعات کچھ بتائے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کراچی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ پہلے بھی دہشت گرد بی ایل اے کراچی کو نشانہ بناتی رہی ہے. اور اب تو کیونکہ بلوچستان کے اندر ان کا گھیراؤ تنگ ہے تو لہٰذا وہ اب ٹارگٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے صوبوں میں جا کر، عام مقامات پر. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں دہشت گردی کا ایک مون مارکیٹ کا واقعہ ہوا تھا. یہ جو ٹیکسالی لنڈا بازار یہاں دھماکہ ہوا تھا. اسی طرح مساجد، امام بارگاہیں، داتا دربار، کلندر لال شہباز، خوشحال خان کھٹک، پشاور کے چرچ، کون سے سافٹ ٹارگٹس نہیں تھے جو دہشت گردوں نے، چاہے ان کا تعلق کسی علیحدگی پسند بلوچ
اغلظم تنظیم سے، یعنی بلوچ علیحدگی کا جو بلوچ تو خیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، بلوچستان کی کوئی دہشت گرد تنظیم، یا پھر وہ مذہب کے نام پر انتہا پسندی کرنے والے دہشت گرد ہوں، تو وہ ٹارگٹ کرتے رہے، سافٹ ٹارگٹ. جب وہ اٹیک نہیں کر پاتے فورسز کے اوپر تو سافٹ ٹارگٹ کرتے. تو اسی سلسلے میں یہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی، سازش کی تھی، لیکن 2000 کلو گرام بارود کے ساتھ اور پکڑے گئے ہیں وہ، اور ان کے کچھ ساتھی ابھی بھی ان کی تلاش بتایا جا رہا ہے کہ جاری ہے. اچھا جی، اب ایک میں آپ کو جو تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرنی تھی. تحریک انصاف کا کلمیہ ہے، جب وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی تحریک کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپس میں پھٹ پڑتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں. 2 دسمبر کو عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی گئی. اس ملاقات کروانے میں جو کردار تھا وہ تھا تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ملاقات کروا دیں، ہم کوئی ایسا سخت بیان باہر آ کر نہیں دینے دیں گے. لیکن وہ ملاقات ہو گئی اور پھر باہر آ کر ذہنی مریض والا بیان آ گیا. تو بیرسٹر گوہر نے چند دن پہلے یہ جو لاہور میں آ کر دھم مچانے کی کوشش کی تھی سہیل آفریدی نے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ ان کا ذاتی دورہ تھا، پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا. تو اس پر پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کی بھیک مانگتے ہیں. عمران خان صاحب جس حالت میں، حکومت کا تو ظاہر اس میں کردار اسٹیبلشمنٹ کا ہے ہی، لیکن ہمارے اپنوں نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تو ظاہر اپنی پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کے اس بیان کو کہا کہ جی یہ ان کا ذاتی بیان ہے. اب ایک طرف سیکریٹری جنرل، ایک طرف پارٹی کا چیئرمین، تو اب یہ پھوٹ تو پڑ گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب کراچی جا رہے ہیں جی، حیدرآباد بھی جائیں گے، ان کا بھی شیڈیول آ گیا پورا کا پورا، اسی ٹائم اس پر بات کر لیں گے. تو اب وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی اب تحریک جتنی مرضی چلا لیں، آپ کو مذاکرات کے بغیر کوئی ریلیف نہیں ملنا، مذاکرات کی طرف آئیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا ان کا ذاتی بیان ہے. یہ کتنی بڑی رفٹ ہے، یعنی پارٹی یکسو نہیں ہے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ آج انہوں نے وہاں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر وہ سورہ یاسین پڑھیں گی، ان کا رائٹ ہے، بیٹھے. اچھا، اور پھر وہ اسلام آباد میں دھرنے کی بات بھی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ نکلیں گے تو عمران خان رہا ہوں گے. بیرسٹر گوہر کہتے اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ نکالیں عمران خان کو رہا کروا دیں گے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جتنے مرضی لوگ نکالو ایسے رہا نہیں ہوں گے. اور وہ بات ٹھیک ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات، اول آخر مذاکرات کی طرف جانا ہے تو پہلے کیوں نہیں جا رہے؟ جب آپ سے لوگ ہی نہیں نکل رہے، نکالے نا لوگ. علی بن گنڈا پور نے کہا تھا نا کہ لوگ ہی نہیں نکل رہے، میں کیا کروں؟ گنڈا پور کو تبدیل کر لیا، وہ جا کر چپ کر کے بیٹھ گئے، کبوتر بازی کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کا شوق ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا عالمی ہے، اب آپس میں لڑ رہے ہیں. اور جیسے جیسے یہ معاملات آگے جائیں گے، بھی صرف کراچی سے آنے دیں سہیل آفریدی صاحب کو، جو ان کے ساتھ ہونی ہے، پی ٹی آئی والے جو ان کے ساتھ کریں گے وہ بھی دنیا دیکھے گی. کیونکہ کراچی میں تو ان کو فری ہینڈ مل گیا. مراد علی شاہ صاحب اپنا یا ناصر شاہ صاحب یا کوئی جا کر ان کو ریسیو کر لیں گے. مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات اگر ان کی ہو جاتی ہے تو جو پی ٹی آئی والے واٹ لگائیں گے نا سہیل آفریدی کی، وہ بھی دیکھا جائے، وہ بھی دیکھنے والا ہوگا. بہرحال یہ معاملہ جناب پی ٹی آئی کا، کہانی پی ٹی آئی کی عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ جو ٹی ایل پی کا ایپیسوڈ ہوا 13 اکتوبر کا، گزشتہ برس دونوں بھائی پتہ نہیں کدھر گئے. 13 اکتوبر کو وزیر آباد میں آپریشن ہوا اور اس کے بعد سے ان کا مرید کے اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر ہیں. اس کے بعد پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو مساجد ہیں ان کو اعزازیہ دیا جائے گا 10,000 روپے ان کے پیش امام کو. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں 25,000 کر لیں. مریم نواز نے کہا کہ جی والد صاحب نے کہا 25,000 تو 25,000. اب اس پر عمل درآمد اور فائنل ہو چکا معاملہ. 66,000 علماء کو مختلف طریقوں سے تحقیقات تفتیش کر کے شارٹ لسٹ کیا گیا کہ یہ 66,000 علماء جو ان کو ہم دیں گے اعزازیہ. لیکن ساتھ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو پیش امام ممبر پر بیٹھ کر کوئی سیاسی بات کرے گا ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف یا کسی اور فرقے کے خلاف، یعنی تفرقہ پلس میں کوئی سازشی بات، کوئی ایسی نفرت آمیز بات کرے گا، اس کو اعزازیہ بھی نہیں ملے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی. تو یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے کہ بھی سرکار آپ کو اعزازیہ دے رہی ہے، آپ مسجد کو، ممبر کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کریں، وہاں بیٹھ کر صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ وہاں بیٹھ کر آپ
کسی سیاسی جماعت کا، کسی فرقے وارانہ، کسی تنظیم کا، یا کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرے. اللہ اللہ کرے، اللہ کا پیغام دے لوگوں کو. اور دنیا جہان میں بڑے بڑے اسلامی ممالک جو ہیں وہاں یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جمعے کا خطبہ تک آفیشیل ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ خطبہ دینا ہے. تو جب یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو. تو مریم نواز صاحب کی حکومت کا یہ اچھا قدم ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پر علماء جو ہے وہ کتنا عمل کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ.